العجل شاہ امام زمان، العجل شاہ شریک سرا میں آل ابا شیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین والائمۃ المعصومین صلوات اللہ علیہم اجمعین الحمدللہ علی ما انعم ولہ الشکر علی ما انعم والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سیدنا و مولانا حبیبنا و حبیب قلوبنا شفیعنا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الأطہرین العجمدین الامجدین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا واللعنۃ الدائمۃ علی منکری فضائلہم وغاصبی حقوقہم من اللعانہ الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ صدق اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما واجب الاحترام معزز و مکرم حاضرین مجلس، محبان اہل بیت، پیروان مکتب ولایت، عاشقان مکتب شہادت، پروردگار عالمین بحق ائمہ طاہرین، آپ تمام عزاداران سید الشہداء کا اس مجلس میں آنا اپنے حضور شرف قبولیت عطا فرمائے۔ پروردگار عالمین ہمارے اس زمانے کے حقیقی عادل اور منتقم آل محمد کے ظہور میں تاجیل فرمائے۔ مقامات مقدسہ بالاخص ثانی زہرا کے مزار اقدس کی حفاظت فرمائے۔ ناصبیت، خارجیت، یزیدیت کا خاتمہ فرمائے۔ پروردگار عالمین محبین اہل بیت جہاں جہاں آباد ہیں انہیں صحت و سلامتی کے ساتھ طول عمر عطا فرمائے۔ ان تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات۔ مختصر وقت ہے، میں نے سورہ مائدہ کی اس آیت کی تلاوت کی ہے جس کا تعلق ولایت کے اس مقام سے ہے جہاں سرکار دو عالم نے، فخر موجودات نے، وجہ تخلیق کائنات نے
مقصود حیات نے، رحمت للعالمین نے، بشیر و نذیر نے، ترجمان وحی خدا نے اپنی زبان مطہر سے اور اپنے دست مبارک سے 1.25 لاکھ حاجیوں، نوازیوں اور صحابیوں کے مجمع میں وہ اعلان کیا جس اعلان کا حکم اس آیت میں دیا گیا۔ آپ متوجہ ہو گئے؟ میں نے آیت کا شان نزول بھی آپ کی خدمت میں 2 جملوں میں پہنچا دیا کہ مقام نزول آیت کیا ہے۔ کم و بیش جب بھی کہیں غدیر کا ذکر ہوتا ہے تو جہاں وہ مشہور و معروف فرمانے سرکار دو عالم کا ذکر ہوتا ہے، وہیں پر اس آیہ مجیدہ کا تذکرہ بھی ہوتا ہے۔ سورہ مائدہ کی آیہ نمبر 67 ہے، 67۔ پروردگار عالمین نے اس آیہ مجیدہ میں ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا الرسول، اے رسول۔ توجہ فرمائیں، ہمارے علماء، زعماء، خطباء، اس منبر پہ آنے والے اس جملے کی طرف آپ کو بارہا متوجہ کرتے ہیں کہ وہ خدا کہہ رہا ہے یا ایھا الرسول، جو قرآن مجید میں جب بھی سرکار کو مخاطب کرتا ہے تو القابات سے مخاطب کرتا ہے، ایسا ہی ہے نا؟ یا ایھا المزمل کہتا ہے، یا ایھا المدثر کہتا ہے، طٰہٰ کہتا ہے، یاسین کہتا ہے۔ وہ پروردگار سرکار دو عالم کو مخاطب کر رہا ہے اور منصب سے مخاطب کر رہا ہے۔ آپ نے میری طرف متوجہ رہے، پروردگار عالمین منصب سے مخاطب کر رہا ہے، منصب سے۔ یا ایھا الرسول، اے رسول، بلغ، پہنچا دے، ما انزل الیک من ربک، جو تیرے رب کی طرف سے نازل ہو چکا۔ میں آیت کا لفظی ترجمہ کر رہا ہوں۔ اے رسول، چلے یہیں پر ایک پیغام ہے جو پروردگار عالمین نے اہل قرآن کو، مخاطبین قرآن کو دیا۔ یا ایھا الرسول، اے رسول۔ میں نے عرض کیا یہ منصب ہے، سرکار کا نام نہیں لیا، کسی القابات سے نہیں پکارا، سرکار کے منصب سے پکارا، اور کہا بھی رسول، نبی نہیں کہا، یا ایھا النبی نہیں، یا ایھا الرسول۔ کیوں منصب میں رسول کا ذکر کیوں کیا؟ علماء فرماتے ہیں نبی اسے کہتے ہیں جو پیغام لے، رسول اسے کہتے ہیں جو پیغام دے، پہنچائے۔ آج پیغام آ نہیں رہا، آج پیغام پہنچانا ہے۔ اور یا ایھا الرسول کہا، منصب سے اس لیے پکارا۔ توجہ فرمائیے گا، اہل علم دوستوں کے لیے اس میں ایک پیغام ہے۔ یا ایھا الرسول، اے رسول، منصب سے کیوں پکارا؟ تاکہ قیامت تک پتہ چل جائے کہ اس جگہ جو پیغام پہنچایا جائے گا، اس آیت کے بعد مصطفیٰ جو کہیں گے وہ بعنوان محمد ابن عبداللہ نہیں کہیں گے، وہ عبداللہ کا بیٹا بن کے نہیں کہہ رہے، وہ اللہ کا رسول بن کے کہہ رہے ہیں۔ اس پیغام کا تعلق سرکار کی ذات سے نہیں، سرکار کے منصب سے ہے۔ یہ پیغام محمد ابن عبداللہ نہیں پہنچا رہے، محمد رسول اللہ پہنچا رہے ہیں۔ یعنی آج کے پیغام کا تعلق منصب سے ہے، منصب رسالت سے، تو جو پہنچائیں گے اس کا تعلق رسالت سے ہوگا۔ اب اس پیغام کو ماننا ہر امتی پر اس لیے واجب ہے کہ جو سرکار کو رسول مان رہا ہے اسے اس پیغام پر ایمان بھی لانا ہے اور اس پیغام کو اپنی عملی زندگی میں نافذ بھی کرنا ہے۔ اچھا توجہ ہو گئی آپ کی؟ یا ایھا الرسول، اے رسول، اے نبی نہیں، اے رسول۔
پہنچا دے، ما وہ انزل الیک جو آپ کی طرف نازل ہوگا، پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، یہ نہیں کہا جا رہا وہ پیغام پہنچائیں جو ابھی نازل ہو رہا ہے، کہا جا رہا ہے پہنچائیں جو نازل ہو چکا ہے۔ جملہ ممبر سے کہہ رہا ہوں، یہ آیت بتا رہی ہے کہ غدیر میں سنایا ہے۔ توجہ رہے، نہیں میں جملہ بدل دیتا ہوں، یہ پیغام جو غدیر میں امت کے سامنے سوالات کے سامنے کھڑے ہو کر بطول کے بابا نے بطول کے شوہر کا ہاتھ تھام کر یہ پیغام جو پہنچایا بھی اور دست مبارک دکھایا بھی، یہ پیغام غدیر میں نازل نہیں ہوا۔ اچھا تو پھر پوچھو کب نازل ہوا؟ جملہ کہوں، جس دن سرکار کی نبوت کا اعلان ہوا ہے، اسی دن امیر المومنین کی وصایت و وراثت و خلافت کا اعلان ہوا ہے۔ ممبر سے کہہ رہا ہوں، ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، آئے تمام تواریخ پڑھ لیں جب سرکار دو عالم نے حکم خدا سے پہلی دعوت اپنے گھر میں کی، اور اس دعوت میں غیروں کو نہیں بلایا، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے میرا حبیب اپنے قبیلے یعنی عشیرہ میں بھی سب کو نہ بلا، انہیں بلا جو قریب ترین ہے۔ سرکار دو عالم نے اپنے اقربین کو بلایا، اقربین کو بلایا۔ اچھا جملہ آپ متوجہ ہے، اس لیے انشاءاللہ لطف لے لیں گے کہ عربی میں اقرب دو طرح لکھا جاتا ہے، دو طرح۔ اب جانتے ہیں انگلش میں بھی بعض الفاظ لکھے ایک طرح ہی جاتے ہیں لیکن ان کے معنی الگ الگ ہوتے ہیں۔ عربی میں اقرب حمزہ یعنی الف سے بھی لکھا جاتا ہے، الف قاف رے بے، اور ایک اقرب عین سے لکھا جاتا ہے، عین قاف رے بے، دونوں کا معنی ایک نہیں۔ اگر الف سے اقرب لکھا جائے تو اس کا معنی ہے قریبی، اور اگر عین سے اقرب لکھا جائے تو اس کا معنی ہے بچھو۔ اچھا سن لیا آپ نے، یاد رکھیں گے عین سے اقرب کا معنی کیا ہے اور الف سے اقرب کا معنی قریبی۔ مجھے جب میں جامع جعفریہ گیا تو وہاں پر مجھے ہمارے استاد محترم تھے، وفات پا گئے، شیخ رحمت علی عمرانی صاحب، انہوں نے یہ جملہ سنایا کہ مفتی جعفر حسین صاحب سے احسان علی ظہیر نے، وہ گجرانوالہ کا رہنے والا تھا، اس نے طنزاً کہا قبلہ آپ رسول کے اقربین قرآن کی آیت پڑھتے ہیں تو ذکر آپ صرف مولا علی اور جناب زہرا اور انہی کا کرتے ہیں، تو رسول کے دوسرے بھی تو اقرب تھے، ان کا ذکر کیوں نہیں کرتے؟ تو مفتی صاحب وہ لطافت اور وہ نزاکت اور عربی میں تسلط، انہوں نے کہا صحیح کہہ رہے ہو، کچھ عین سے اقرب تھے کچھ الف سے اقرب تھے، سوچتے رہنا۔ یہ جو فرما رہے ہیں سرکار پہلی دعوت وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اس آیت کے ضمن میں سارے مورخین نے لکھا، مفسرین نے لکھا، سرکار نے اپنے بلائے یعنی اقرب الف سے بلائے اور ان کے سامنے بلا تشبیہ کھڑے ہو گئے، سرکار نے خطبہ دیا اور اس خطبے میں یہ فرمایا کہ ایوکم یعاذرنی علی ھذا الامر، کون ہے تم میں ایسا جو اس تبلیغ دین پر یعاذرنی میری کمر مضبوط کرے، میرا مددگار بنے۔ پہلا خطبہ ہے سرکار کا، فرمایا کون ہے تم میں ایسا جو اس تبلیغ دین پر میری کمر کو مضبوط کرے، میرا مددگار بنے۔ سرکار نے فرمایا جو میری مدد کرے گا میں اس کے لیے انعام اور منصب کا اعلان آج ہی کر رہا ہوں۔ کیا ہوگا؟ ان یکون اخی و وصی و وارثی و خلیفتی من بعدی، وہ میرا وارث ہوگا، میرا خلیفہ ہوگا، میرے منصب کا میرے بعد صاحب ہوگا۔ فرمایا اور 3 دفعہ علماء فرماتے ہیں یہ جملوں کا تکرار کیا، کون ہے جو
ہوگا، خلیفہ ہوگا، مددگار ہوگا، یہ کہا اور سرکار انتظار کرتے رہے، کوئی نہ بولا۔ کہتے ہیں مجمع میں پیچھے سے ایک 12 سال کا بچہ اٹھا، 12 سال کا بچہ اٹھا اور کہنے لگا انا ناصروں کا یا رسول اللہ میں آپ کا مددگار ہوں۔ جملہ کہوں، کہتے ہیں یہ بچہ تھا تو 12 سال کا، لیکن اس کے ارادے عرش سے بھی بلند تھے۔ اب سرکار نے یوں دیکھا بلا تشبیہ، جیسے آپ کی نظر میری طرف، میری نظر آپ کی طرف، کوئی پیچھے سے کھڑا ہو جائے تو آپ تو نہیں دیکھ رہے نا پیچھے مڑ کے، ادھر والا تو دیکھ رہا ہے۔ سرکار نے یوں دیکھا، مسکرائے، اب کہا وہاں کھڑا نہ ہو، یہاں آیا۔ وہ 12 سال کا بچہ مجمع کو چیرتا ہوا سرکار کے سامنے بلا تشبیہ کھڑا ہو گیا۔ اب دونوں یوں کھڑے ہیں، یوں یہ سرکار دو عالم اور یہ وہ 12 سال کا بچہ۔ پتہ ہے سرکار نے کیا کیا؟ دونوں ہاتھ شانے میں رکھے، یوں رخ موڑا، مجمع کی طرف رخ کیا اور اب کہا ہاذا اخی و وصی و وارثی و خلیفتی من بعدی، یہ میرا وصی ہے، میرا وارث ہے، میرا خلیفہ ہے میرے بعد۔ توجہ فرمائے، ابھی تک میں نے اس ہستی کا نام نہ لیا، تو پوچھو نا یہ کون ہے جس کے بارے میں مصطفیٰ پہلی دعوت میں کہہ رہے ہیں ہاذا، یہ میرا وصی ہے، وارث ہے، خلیفہ ہے۔ چلو جسے پتہ نہیں چلا اسی ہاذا کو اس ہاذا سے ملا دو، من کنت مولا ہو۔ جو ہے میری بات بہت شکریہ۔ سرکار نے مقام ذوالعشیرہ میں یہ اعلان کیا، کاش میری بات پہنچے۔ ذوالعشیرہ سے لے کر غدیر تک ایک وعدہ مرتضیٰ نے کیا، ایک وعدہ مصطفیٰ نے کیا۔ وقت نہیں ہے، مختصر وقت ہے، اس لیے لمبی گفتگو کا نہ وقت ہے نہ تقاضا ہے۔ آپ نے توجہ فرمائی، مجھے خوشی ہوئی۔ تو اس جگہ پر میں تنزل، تنقید، تان و تشریح کرنے کا عادی نہیں، دعوت فکر دیتا ہوں اور تمام شیعہ سنی برادران سے دست بست عرض کر رہا ہوں کہ تاریخوں میں یہ واقعہ پڑھ لو۔ ذوالعشیرہ میں ایک وعدہ 12 سال کے مرتضیٰ نے کیا، ایک وعدہ 43 سال کے مصطفیٰ نے کیا، لیکن یہ وعدہ مصطفیٰ پر پورا کرنا تب واجب ہے جب یہ 12 سال کے مرتضیٰ اپنے وعدے پہ قائم رہے۔ کاش میری بات پہنچے۔ پوری امت کو چیلنج ہے کہ ذوالعشیرہ سے لے کر مصطفیٰ کی آنکھیں بند ہونے تک ایک جگہ دکھاؤ جہاں مرتضیٰ اپنے وعدے سے پھرا۔ دکھا دے، پوری امت کو چیلنج ہے کہ ایک جگہ ایسی دکھا دے، ایک جگہ ایسی دکھا دے جہاں مرتضیٰ اپنے وعدے سے پھرا ہو۔ کوئی جگہ دکھاؤ، بدر دکھاؤ، میری طرف متوجہ ہے، متوجہ ہے انشاءاللہ۔ مجھے جو ٹائم بتایا میں اسی کا طرح کریں، ویٹ کرو۔ اگر میں نے کہا میری وجہ سے کوئی مسئلہ ہے، توجہ فرمائیں، میں جو بات کہہ رہا ہوں بس کمپلیٹ کر رہا ہوں، آپ تک بات تو پہنچ گئی۔ باقی اس میں بہت سارے پہلو ہیں، جب غدیر کا ذکر ہو تو پھر ایک مجلس میں مکمل کہاں ہوتا ہے؟ کیوں؟ چونکہ سرکار نے بھی 3 دن روکے رکھا، غدیر میں ہی روکے رکھا۔ بس توجہ فرماؤ، نتیجہ دے رہا ہوں۔ آپ ماشاءاللہ دیہاتوں کے دوست، دور دور سے لوگ آئے ہوئے ہیں، میں بعض کو شخصاً جانتا ہوں، اس لیے توجہ فرماؤ، میرا یہ جملہ لے جاؤ۔ میں نے عرض کیا کہ ذوالعشیرہ میں 12 سال کے مرتضیٰ نے وعدہ کیا مصطفیٰ سے، میں آپ کا مددگار ہوں۔ سرکار نے ان اپنوں کے سامنے اعلان کیا کہ یہ میرا وصی ہے، وزیر ہے، خلیفہ ہے میرے بعد۔ تو 2 وعدے ہوئے، ایک مصطفیٰ نے کیا، دوسرا مرتضیٰ نے کیا۔ ہمارا امت کو چیلنج ہے
کوئی ایسی جگہ دکھاؤ جہاں مرتضی اپنے وعدے سے پھرا، کہیں دکھاؤ، جنگ بدر دکھاؤ جب وہ لشکر دیکھ کر دشمنوں کا سب گھبرا گئے تو 72 لوگ بدر میں مارے گئے، دشمن کے 72 لوگ، پڑھی لکھی بات ممبر سے کر رہا ہوں، 72 لوگ مشرکین کے مارے گئے، باقی دوڑ گئے۔ ان 72 میں اکیلے ابو طالب کے بیٹے نے 35 مارے ہیں۔ میری بات پہ توجہ ہے؟ مولا کائنات نے اکیلے توجہ فرمانا۔ جنگ بدر کے بعد جنگ احد آئی، لوگ لکھتے ہیں اور ہے ایسا ہے، قرآن کہتا ہے کہ جنگ احد میں وہ ہوا کہ جس کا ذکر قرآن نے کر دیا، لیکن پتا ہے کہ جنگ احد میں سرکار دو عالم اور وہ لوگ جو جنگ بدر کی جنگ کے بعد دعوے کر رہے تھے کہ ہماری تلوار چلی ہے، اللہ نے بدر کے بعد احد میں اسی لیے مدد نہ بھیجی تاکہ پتہ چل جائے کس کی تلوار میں کتنا زور ہے۔ آج میری بات پہنچے، کس کی تلوار میں کتنا زور ہے؟ لے چونکہ وقت نہیں، میری نظر گھڑی پہ ہے، اس کی توجہ فرمانا۔ قرآن ہے، قرآن خدا کہتا ہے وما اصابکم یوم التقاء الجمعان، خدا کہتا ہے میں نے چاہا، سننا، خدا کہتا ہے میں نے چاہا کہ احد میں تمہیں اذیت پہنچے، یعنی کس کو؟ سرکار مجاہدین حقیقی اسلام کو۔ توجہ، خدا کہہ رہا ہے، روایت نہیں پڑھ رہا، وما اصابکم یوم التقاء الجمعان فباذن اللہ، اللہ کہتا ہے یہ جو احد کے دن تمہیں اذیت پہنچی اور ظاہری طور پر دشمن نے حملہ کیا اور اس کے نتیجے میں جو کچھ بھی ہوا، میں لفظ شکست نہیں کہہ رہا، چونکہ جس میں مصطفیٰ اور مرتضیٰ، جس جنگ میں کہہ رہا ہوں، خدا کہتا ہے یہ جو اذیت پہنچی میرے اذن سے پہنچی، یا اللہ تو کیوں چاہے گا؟ قرآن خدا کہتا ہے وَلَيَعْلَمَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الَّذِينَ نَافَقُوا، اللہ کہتا ہے میں نے چاہا کہ احد میں یہ سارا مارکہ سجے تاکہ مومن منافق سے الگ ہو جائے۔ میری بات پہ توجہ ہے؟ اور بھائی ہر دور میں مارکہ حق و باطل لگتا ہی اس لیے ہے تاکہ مومن منافق سے الگ ہوتے رہے، ہر دور میں مارکہ حق و باطل۔ اچھا، لیکن جنگ احد جو وعدہ مرتضیٰ نے کیا کیسے پورا کیا؟ کیسے پورا کیا؟ مصطفیٰ ہیں، زخمی ہیں، اور زخموں سے آنکھ کھلی تو سامنے علی کو دیکھا، مولا کائنات کو دیکھا، زخموں میں چور چور علی، اور مصطفیٰ کی حفاظت میں طواف کر رہے ہیں۔ جب دیکھا تو بلا تشبیہ یوں مولا کائنات کو دیکھا، دائیں بائیں دیکھا، کوئی نظر نہ آیا، تو پوچھا یا علی آپ یہاں باقی کا چلے گئے؟ کہا وہ کیوں چلے گئے اور تو کیوں نہیں گیا؟ کہا یا رسول اللہ وہ پاس والے ہیں، میں ساتھ والا ہوں، وہ پاس والے ہیں، میں لے ماشاءاللہ نہیں صاحب، ماشاءاللہ ذاکری میں بڑا نام ہے، ادب سے پڑھتے ہیں، احترام سے پڑھتے ہیں، کہ محبت ہے، ان کا منفرد انداز ہے ذاکری میں، ان کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں، میں نے لفظ پاس اور ساتھ اردو میں استعمال کیا، دونوں کا ایک معنی نہیں۔ اس مجمع میں جنہیں میری یا آپ کی بات سمجھ میں نہ آئے وہ پاس ہے، ساتھ نہیں ہوتا، لیکن وہ جو باہر بیٹھا ہوا اگر اسے بات سمجھ میں آئے وہ پاس نہیں، ساتھ ہے۔ تو رسول کے بھی ساتھ اور پاس دو طرح کے لوگ تھے، کچھ پاس والے، کچھ ساتھ والے لوگ۔ میں ممبر سے کہہ رہا ہوں، تم تھوڑا ہی کر رہا ہوں، پڑھے لکھے دوست ہیں، مجھے بتاؤ سورہ منافقون مدینے میں آئی نا، تو منافق کہاں رہتے تھے؟ یہ کوئی طرز نہیں، حقیقت ہے، مدینے میں۔ عبداللہ ابن ابی کہاں رہتا تھا؟ مدینے میں۔ تو کہہ سکتا ہوں نا عبداللہ ابن ابی رسول کے پاس تھا، ساتھ نہیں تھا۔ ہاتھ جوڑ کے جملہ یاد رکھو گے، کہیں سامنے واہ واہ کا تو اب جملہ کہہ رہا ہوں، سنو، عبداللہ ابن ابی اور منافق رسول کے پاس تھے، ساتھ نہیں تھے۔ ویسے کرنی، پاس نہیں
ساتھ تھا. اب جملہ تو کہوں گا. اچھا وہ پہلا محمد اور آخری محمد پردہ غیبت میں ہے نا, پردہ غیبت میں ہے نا یار, اس لباس میں بھی ہماری ذمہ داریاں ہوتی ہے نا. وہ 12ویں کو پاس والوں کی ضرورت نہیں, اس آقا کو بھی ساتھ والوں کی ضرورت ہے. لو اس جملے کو یوں سمیٹ دیتا ہوں, دعا دو گے. خدا کی قسم پاس اور ساتھ والوں میں پتہ ہی تب چلتا ہے جب رہبر پر مشکل آ جائے. ہائے ہائے ہائے, مشکل آ جائے. اب اشارہ میں نے کرنے وضاحت کر نہیں سکتا, ایسا حالات اور واقعات ہیں. اشارہ کروں گا اور آپ کی سماعتوں کا امتحان لے لوں گا. جنہیں سمجھ میں آیا میں ان کا بھی شکر گزار, جنہیں نہ آیا سن لے, جا کے پوچھ لینا. خدا کی قسم ساتھ اور پاس والوں کا فرق کا پتہ چلا جب 28 سفر کو سرکار کی آنکھیں بند ہو گئیں. میں نے جملہ کہہ دیا ہے, اس وقت پتہ چلا. اچھا تو ایک وعدہ بس بات کر, ایک وعدہ مصطفیٰ نے کیا, ایک وعدہ مرتضیٰ نے کیا. مرتضیٰ کا وعدہ تھا آپ کا مددگار رہوں. مصطفیٰ کا وعدہ کیا تھا کہ یہ میرا وصی ہے, یہ میرا وارث ہے, یہ میرا خلیفہ ہے. تو یہ وعدہ مصطفیٰ نے اپنی مرضی سے کیا, کس کے حکم سے؟ اللہ کے حکم سے. معذرت, اتنی جلدی مجلس ہوتی نہیں, لیکن میری عادت نہیں ہے کہ پیچھے بیٹھنے والے کا امتحان لیں, اس لیے جملہ سمیٹ رہا ہوں. ادھر وعدہ مرتضیٰ کا تھا, پورے کرتے آئے. ادھر وعدہ مصطفیٰ کا تھا, اور وعدہ بھی حکم خدا سے تھا. اسی لیے جب آخری حج کر کے چلے تو خدا نے کہا اے میرا حبیب یہی رک جا, آئے ہائے یہی رک جا, یہی رک جا. جو آگے جا رہے ہیں انہیں پیچھے بلا, جو پیچھے رہ گئے ہیں انہیں ساتھ ملا. ایک بزرگ عالم ایرانی بڑا پیارا جملہ کہہ رہے تھے, کہتے تھے مقام غدیر میں ایک جگہ مصطفیٰ نے روکا, جو آگے تھے پیچھے بلایا, جو پیچھے تھے ساتھ ملایا. تو کہتے ہیں بتا دیا جو غدیر سے آگے بڑھے وہ بھی گمراہ, جو غدیر سے پیچھے رہے وہ بھی گمراہ. گمراہی سے وہی بچے گا جو غدیر کے ساتھ ساتھ چلے. تو میں جملہ یوں کہتا ہوں, جو غدیر سے آگے نکلے وہ غالی ہے, جو پیچھے رہ جائے وہ مقصر ہے, جو غدیر کے ساتھ ساتھ چلے وہی شیعہ ہے. جو غدیر کے ساتھ چلے وہی شیعہ ہے. اچھا غدیر میں مصطفیٰ نے کیا دیا ہے؟ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. تو اسی سرکار کے فرمان کے نتیجے میں پڑھتے ہونا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. علی ولی اللہ غدیر کا اعلان ہے, ایسا ہی ہے. اچھا میں نے ابھی جملہ کا جو غدیر سے آگے بڑھے جو پیچھے ہٹے, پتہ ہے اس جملے کی کامل تفسیر یہ علی ولی اللہ ہے. کیسے آپ علی ولی اللہ لکھتے کیسے ہو؟ لکھو تو علی ولی اللہ, ایسا ہی ہے. علی ولی اللہ, وہ تو اعراب ہے نا, اوپر آ جاتے عربی میں. علی ولی اللہ. اچھا بول کے بتانا علی اور اللہ کے درمیان کیا ہے؟ ولی. علی اور اللہ کے درمیان کیا ہے؟ میں نہیں صاحب اور آپ سب کی نمائندگی میں جو جملہ کہہ رہا ہوں, جو اس کی تائید کرے گا وہ پتہ چل جائے گا. علی اللہ اور ولی, علی اور اللہ کے درمیان کیا ہے؟ ولی. لو یہ علی اور اللہ کے درمیان ولی رہے تو شیعت ہے, نکل جائے تو نصیریت ہے. میری بات تو توجہ ہو گئی. ہم علی اور اللہ کے درمیان ولی کے رشتے کے قائل ہیں. جو اس رشتے کو توڑے ہم اسے توڑ دیتے ہیں, ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہم علی ولی اللہ والے ہیں, علی اللہ والے نہیں ہیں. علی اللہ کہنے والا 22 جمادی الثانی ہے, 2 دن پہلے اللہ نے عطائے کوثر کی ہے. ہائے ہائے, جسے اللہ عطا کرے اور وہ بھی مصطفیٰ کو کرے, اور اس کے نتیجے میں کہ ان شانیہ کا ہوا الابتر, بطول کی وجہ سے قیامت
دشمن کو بے نام و نشان کر دیا۔ وہ جناب سجدہ کا بھی انکار کرتا ہے، وہ جناب سجدہ کا بھی انکار کرتا ہے، وہ حسنین کا بھی انکار کرتا ہے، وہ رسالت مات کا بھی انکار کرتا ہے۔ میرے علاقے کے ہیں اور آپ کو ماشاءاللہ پورے پاکستان میں پڑھتے ہیں، مولانا علی ناصر حسینی سے بڑا پیارا جملہ کہہ رہے تھے جو علی کو اللہ کہے گا تو پھر رسول کو کیا کہے گا؟ ماشاء آپ نے توجہ فرمائی۔ وہ کہتے ہیں رسول تو پہلے ہے نا۔ چلو میں آخری جملہ کہہ رہا ہوں، جو کلمے کی ترتیب ہے یہی عقیدے کی ترتیب رکھنا۔ اچھا کلمے کی ترتیب کیا ہے؟ اگر میں ایسے پڑھوں، جان پوچھتا علی ولی اللہ، محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ، میرے برادر خود فرما رہے ہیں سب سے پہلے کہ نہیں، تو میں نے کون سا لفظ غلط پڑھا؟ پڑھا تو صحیح نا، تو پھر غلط کیا کیا؟ ترتیب بدل دی۔ اس کا معنی ہے کہ صحیح بھی پڑھو، ترتیب بدل دو تو غلط ہے۔ کاش جملہ پہنچے۔ جو کلمے کی ترتیب وہی عقیدے کی ترتیب، اور خدا کی قسم یہی عقیدے کی ترتیب بتانے کے لیے بطول کی بیٹی، حسنین کی ماں 95 دن سو نہ سکی۔ قبلہ ایک ایرانی خطیب آغا حسین انصاریان دعائے کمیل پڑھتے ہیں، مسائب پڑھتے ہیں، بڑے خوبصورت آواز ہے ان کا، بہت خوبصورت آواز ہے، یوٹیوب پہ ہیں ان کی۔ وہ کہتے ہیں، بس میں نے ایک جملہ حصہ اپنے کا کہنا ہے، وہ کہتے ہیں میں تہران میں ایام فاطمیہ کی مجلس پڑھ رہا تھا، جس طرح میں نے بھی کہا اور آپ سمجھ گئے، ذاکرین بھی ہمارے ادب و احترام سے گزر جاتے ہیں، کہتے ہیں میں نے یہی پڑھا کہ در اور دیوار کے درمیان اس جسم نازنین پر در ایسے گرا، اب جملہ سخت ہاتھ جوڑ کر کہتے ہیں میں نے کہا پسلیاں ٹوٹ گئے۔ وہ کہتے ہیں میں متوجہ نہ ہوا، جملہ سخت میری زبان سے نکل گیا۔ حسین انصاریان فرماتے ہیں میں پڑھا، نیچے اترا، دیکھا مجمع میں ایک شخص رو رہا ہے، اس کا گریہ رک نہیں رہا۔ کہتے ہیں میں اتر آیا، وہاں کھانا ایسے ہی لگ جاتا ہے فوراً نیاز کا، تو کہتے ہیں وہ پھر بھی رو رہے ہیں، تو کھانے کی طرف نیاز کی طرف متوجہ نہیں ہوا۔ میں نے قریب بلایا، اپنے پاس بٹھایا، میں نے کہا کہ میرے لیے اور اپنے لیے بھی دعا کریں، مومنین کے لیے۔ میں نے کہا اس کو خاص کیفیت ہوئی ہے۔ اس نے کہا قبلہ میرے رونے کا سبب جانتے ہیں؟ میں نے کہا بتاؤ۔ کہنے لگا یہ جو آپ نے پڑھا ہے یہ ایسے ہی ہے؟ کہنے لگے ایسے ہی ہے کہ در و دیوار کے درمیان وہ جسم نازنین آیا، اور کہا پھر جو اگلا جملہ آپ نے کہا ہے پسلیاں، کہا ایسا ہی ہے۔ کہنے لگا میں ہڈیوں کا ڈاکٹر ہوں، کہتے ہیں کسی ڈاکٹر سے پوچھ لو زخم لگے تو درد اور ہے، اگر آپ کو یہاں چھری پھر جائے اللہ نہ کرے تو درد اور ہے، پٹی لگ جاتی ہے، کہتے ہیں لیکن جب ہڈی ٹوٹ جائے تو درد اور ہے۔ اسی لیے ڈاکٹر جب ہڈی ٹوٹ جائے تو باندھ دیتے ہیں، نہیں توجہ ہوئی، باندھ کیوں دیتے ہیں؟ تاکہ ہلے نہیں، جب بھی ہلے گی تو درد ہوگا۔ کہنے لگے سوچیں جسم کی ہر ہڈی کو باندھا جا سکتا ہے جب پسلیاں ٹوٹ جائیں۔ اب سوچنا حسنین کی ماں نہ دن کو سو سکی نہ رات کو۔ ایک جملے کا اضافہ کر دوں، علامہ جعفر شاہ صاحب قبلہ ہیں کچھی کے علاقے کے، وہ ایک جملہ کہا کرتے تھے قبلہ، علامہ جعفر شاہ صاحب کہتے تھے او سادات، او مومنین، تمہیں کیا پتا کہ بطول پر کتنے غم آئے؟ اگلا جملہ سنو، وہ کہتے تھے بطول آج بھی مظلومہ ہے، کاش جملہ پہنچ جائے۔ کہتے تھے کیسے مظلومہ ہے؟ پھر جملہ کہتے تھے اگر یہاں کسی بچے سے بھی کہے نا کہ وہ شہادت حسین پڑھے تو وہ قاتل کا نام لے گا، کاش میرا جملہ پہنچ جائے۔ کہتے ہیں حسن کی شہادت پڑھو تو قاتلہ کا نام لو گے، کہتے ہیں ہائے